السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الاعراف، آیت 163 سے آیت 181 تک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے موجود تھی، انہیں یاد دلائیے وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ دراصل آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 تک ہفتے والوں کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یعنی ذرا مدینہ کے یہود سے سبت والوں کا واقعہ تو پوچھیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ ان میں بہت مشہور تھا اور پیڑھی در پیڑھی چلا آ رہا تھا، اس لیے یہود اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ تر علماء کی رائے اس طرف ہے کہ یہ مقامی ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ بھی ہے۔ اس کی جگہ بحر کلزم کی اس شاخ کے آخری سرے پر ہے جو جزیرہ سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی شکل میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے عروج میں یہ بہت اہم تجارتی مرکز تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے بحر کلزم کے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہودی کی مقدس کتابوں میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، اور ان کی تاریخی بھی اس معاملے میں خاموش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جس انداز میں اس واقعے کو یہاں پہ اور سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت بنی اسرائیل عام طور پر اس واقعے سے اچھی طرح واقف تھے، اور حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، قرآن کے اس بیان پر بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ اِذْ تَأْتِیہِمْ حِیتَانُہُم، یہاں پر جو لفظ آیا ہے سبت، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، یعنی سیٹرڈے کو۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک ہمیشہ رہنے والے عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں نہ تو آگ جلائی جائے، اور جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، اور یہ کہ جو شخص اس قاعدے کو توڑے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اتنا بڑا اس کو حرمت قرار دیا گیا تھا اس دن کو ان کے یہاں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار کرنا بالکل جائز ہی نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی کھلے عام خلاف ورزی شروع کر دی۔ اِذْ تَأْتِیہِمْ حِیتَانُہُم یوم سبتہم، یہاں پر جو لفظ آیا حیتانہم، حیتانہم حوت کی جمع ہے، یعنی بڑی مچھلی، اور شرعن شارع سے ہے،
شرعن شارع کی جمع ہے، یعنی پانی کے اوپر ابھر ابھر کے آنے والی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں حکم یہ تھا کہ اس دن کی تعظیم کرے اور اس دن شکار وغیرہ سے دور رہیں، پرہیز کرے، لیکن انہوں نے فریب اور ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے، یعنی گڈھے کھود دیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تھی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی تھی۔ وہ سمندر کی طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے تھے، یا جمعہ کے دن سمندر میں جال لگا دیتے تھے اور ہفتے کے دن ان میں جو پھنسی ہوئی مچھلیاں ہوتی تھی وہ اتوار کے دن وہ نکال لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے، اس طرح سے وہ شکار کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی حرام کام کو کرنے کے لیے ہیلا کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شکار تو انہوں نے ہفتے کا دن کا پکڑا تھا نا، حالانکہ انہوں نے فرائیڈے کو اگر جال بچھا دیا یا ہودے کھود دی اور پھر انہوں نے اتوار کو اس سے نکال لیا، یا اتوار کے دن انہوں نے اس مچھلیوں کو باہر نکال لیا، لیکن ان کی نیت کیا تھی نا؟ ہفتے کے دن کے شکار کی۔ بہانے تلاش کر کے، عذر پیش کر کے، تعویلیں کر کے انہوں نے معاملہ کیا کیا، کام کیا کیا؟ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے کو منع کیا گیا تھا اور انہوں نے ہفتے کے دن کا شکار کو کیا۔ تو ہفتے کے دن جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے شکار سے منع کیا تھا، اسی دن مچھلیاں سب سے زیادہ سامنے آتی تھی، ابھر ابھر کے اوپر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں وہ نہیں اتنی زیادہ رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آزمائش وہی ہوتی ہے جہاں دل کی خواہش ہو۔ اگر مچھلیاں ہر دن برابر آتی تو امتحان ہی کیسا ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی اس چیز کو جس سے اس نے ہمیں روکا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لا دیتا ہے، تاکہ یہ صاف ہو جائے کہ ہم اللہ کو چنتے ہیں یا اپنی خواہش کو چنتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی حرام کمائی بہت آسانی سے سامنے آ جاتی ہے، کبھی گناہ کا موقع بالکل سامنے ایک دم آسانی سے آ جاتا ہے، کبھی دنیا کا فائدہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں ہفتے والی جو مچھلیاں سامنے آئے، یعنی گناہ کا سب سے آسان اور سب سے لبھاونا موقع ملے، تو کیا ہم اللہ کے حکم کو یاد رکھیں گے یا اپنی خواہش کے پیچھے چل کر اس گناہ کو کر ڈالیں گے؟ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کام مت کرو جو یہودیوں نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام آسانی سے مل جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے۔ اگر وہ حرام کام کرے گا تو وہی روزی اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، لیکن اگر وہ صبر کرتا ہے اور حرام روزی سے بچتا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا۔ آیت 164 ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا بہت سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو ہیلا سازی کر کے شکار کرنے والوں کو روکتے تھے۔ تو اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے، پہلا گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ۔ تو پہلا گروہ کیا کرتا تھا؟ وہ ظالم لوگ جو ہیلا کر کے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اسے اس گناہ سے روکتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جو خود نیک کام کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ یہاں امت سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔
کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ گروہ بھی نیک لوگوں کا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب انہوں نے ان کی ضد دیکھی تو ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے اور اب ان کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ لما تعیزون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے، تو پھر انہیں سمجھانے میں وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم انہیں کیسے بچا لو گے؟ تو مطلب یہ تھا کہ تم خود نیک بنے رہو بس، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کے سامنے اپنی پوری ذمہ داری پوری ادا کر سکے اور شاید یہ ڈر جائیں۔ تو برائی سے روکنے والوں نے اپنے عمل کی دو وجہ بتائیں۔ پہلی وجہ، اگر ہم انہیں نصیحت نہ کریں تو کہیں اللہ تعالی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اس لیے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہماری طرف سے کوئی کمی نہ رہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ ہم مایوس نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یا سب لوگ نصیحت قبول کر لیں اور وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ اس لیے دین کی دعوت دینے والے کو کبھی بھی اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صرف وہی لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو بھی روکتے تھے، اور جو بیچ والا گروہ تھا اسے صرف اس وجہ سے سزا ملی کہ انہوں نے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، وہ چپ چاپ تماشا بین کیوں بنے رہے۔ شروع میں روکا، اس کے بعد خاموشی اختیار کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے، عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح برائی کرنا گناہ ہے، اسی طرح برائی سے نہ روکنا بھی گناہ ہے۔ احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے، نہیں انل منکر کے بارے میں احادیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں اور انہیں دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ ڈالا۔ کچھ لوگوں کو نیچے کی منزل ملی اور کچھ لوگوں کو اوپر کی۔ نیچے والے جب پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں تکلیف ہوتی، پھر نیچے والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے تلے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے لیے پانی کے بنا گزارا نہیں ہے۔ اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہوتا تو اسے بھی بچا لیا گیا ہوتا اور خود بھی وہ بچ گئے تھے، اور وہ خود بھی بچ جاتے، اور اگر اسے چھوڑا جائے تو وہ بھی ہلاک ہوا اور سب ہلاک ہو گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سوچیے ذرا، کچھ لوگ ایک جہاز پر سوار تھے، سفر کر رہے تھے، کچھ لوگ اوپر بیٹھے تھے اور کچھ لوگ نیچے۔ نیچے والوں کو جب بھی پانی چاہیے ہوتا تو انہیں اوپر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا، بار بار اوپر جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنے حصے میں جہاز میں ایک ہول کر لیتے ہیں، سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی ہمیں مل جائے گا۔ اب اگر اوپر والے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ حصہ تو ان کا ہے، ہمیں کیا، اور ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ نہ ان کو روکتے تو کیا ہوتا؟ تو سوراخ سے پانی پورے جہاز میں بھر جاتا اور پورا جہاز ڈوب جاتا۔ صرف چھید کرنے والے نہیں بلکہ سبھی لوگ ڈوب جاتے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہو اور اگر ہم اسے کہیں مجھے کیا، یہ معاملہ اس کا ہے، میں کیوں بولوں، تو برائی پھیلتی چلی جاتی ہے اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ محبت سے حکمت کے ساتھ برائی سے لوگوں کو روکے، اور روک سکتا ہے تو روکے، نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اسے غلط ضرور سمجھے۔ یہی اس حدیث کا اصل تعلیم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پر عام عذاب نازل کر دے، یعنی جو تماش بین ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 165 ہے۔ پھر جب وہ نصیحت کو بھول گئے تو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا کیونکہ وہ برابر نافرمانی کرتے رہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، یعنی جب انہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کا حکم بالکل بھلا دیا اور ہیلا کر کے آگے بڑھ کر کھلے عام نافرمانی کرنا شروع کر دی، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے برائی سے روکنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب آیا، جیسا کہ یہاں بھی عذاب بعیس فرمایا گیا ہے، شاید وہ باز آ جائیں، لیکن جب وہ پھر بھی نہیں رکے تو نیکسٹ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو صورتیں ہیں وہ مسخ کر دی گئی، ان کو یہ سزا ملی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، اور ہم نے ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پہلے ان پر عذاب بعیس آیا جو قحط، بیماری یا خوف کی شکل میں تھا۔ اس میں شکار کرنے والے اور خاموش رہنے والے دونوں شامل ہوئے، کیونکہ برائی پر خاموش رہنا ایک طرح کا ظلم تھا، لیکن جب بندر بنا دیے جانے کا عذاب آیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر کی طرح کر دیا جانے کا عذاب آیا، تو وہ صرف ان لوگوں پر آیا جو کھلے عام اور بنا کسی شرم کے یہ گناہ کرتے رہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر سچ مچ بندر کے جیسے بنا دی گئی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کی شکل بدل دیتا ہے تو پھر ان کی نسل آگے نہیں چلتی ہے، یعنی عذاب والی جو نسلیں ہوتی ہیں، عذاب والی جو قومیں ہوتی ہیں، وہ فوراً کچھ دنوں کے بعد ختم کر دی جاتی ہیں، ان کی نسلیں آگے نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ صرف وہی لوگ عذاب میں پکڑے گئے جو لوگ مسلسل نافرمانی کرتے رہے، اس لیے باقی دونوں گروہ بچ گئے، تو اللہ علم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ تیسرا جو گروہ تھا جو برائی سے نہیں روکتا تھا عذاب میں شامل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب قرآن اس بارے میں خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، تو اللہ عالم۔ حافظ ابن کثیر اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ تیسرا گروہ بچ گیا تھا کیونکہ وہ خود سرکش نہیں تھے بلکہ برائی کو برا سمجھتے تھے۔ ہاں، ان میں یہ کمی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جاری نہیں رکھا۔ آیت 166 ہے۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ اس کام میں حد سے آگے بڑھ گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے عتو کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل خوار بندر ہو جاؤ۔ یہ کوئی مثال نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں واقعی میں بندر بنا دیا تھا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کی لگاتار مسلسل نافرمانی، سرکشی اور اللہ کے حکم کا مذاق بنانے کی سزا تھی۔ آیت 167 ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ،
اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہے۔ پچھلی آیتوں میں یہود کی آسانی اور سختی دونوں طرح کی آزمائشوں کو اور ان کے اچھے برے عمل کا تذکرہ ہوا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں بھی فرمایا گیا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، لیکن اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ یہود کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں دوسروں کے ماتحت رہے۔ ان پر ایسے حکمران آتے رہے جنہوں نے ان پر ظلم اور سختی کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 4 سے آیت 8 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اور ابھی کچھ سالوں پہلے، کئی سو سال پہلے زمانے میں ہٹلر کو سب لوگ جانتے ہیں نا، ہٹلر نے بھی ان کے ساتھ بہت سخت ظلم کیا جو کسی دنیا والوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ انہیں کچھ وقت کے لیے امن ملا یا ان کی نام کی حکومت بنی بھی تو وہ بھی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور سہارے سے۔ اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے آج اسرائیل کا کیا ہے؟ کوئی بھی اس کا اوقات نہیں ہے، کوئی بھی اس کی کوئی قوت نہیں ہے اگر اس کا امریکہ ساتھ نہ دے۔ اسرائیل ایک مکھی کی طرح مسل کر رکھ دیا جائے کچھ ہی لمحوں میں، لیکن اس کو جو سرپرستی دینے والا ہے امریکہ ہے نا، دوسروں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آیت 168، اور ہم نے انہیں زمین میں الگ الگ گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہی میں سے کچھ نیک اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ باز آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کو دنیا میں تتر بتر کر دیا تاکہ قیامت تک انہیں کوئی شان اور شوکت حاصل نہ ہو، اور وہ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ اسی لیے یہودی پوری دنیا میں ٹکڑوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی رہتے ہیں اپنی سود خوری، اس ملک کے خلاف سرگرمیاں اور جاسوسی کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں کا نشانہ بنے رہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان میں کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوئے، جو اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لائے۔ انہی میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اسلام بھی قبول کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان گناہگاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے۔ اہل کتاب کے یہ حالت اس لیے بیان کی گئی کہ ان کی برائیاں اس امت میں بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن بن غنم اشعری بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم کا لباس پہننا، شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ گھمنڈی لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک غریب آدمی اپنی ضرورت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی رات انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ بخاری کی حدیث نمبر 5590 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہے، جو یہ آیتیں ہیں ہمارے سامنے کھولی جا رہی ہیں تاکہ بنی اسماعیل یعنی ہم سب امت محمدیہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ جو بنی اسرائیل نے غلطیاں کی ہیں وہ بنی اسماعیل میں جرم جرائم غلطیاں نہ ہوں۔ یہ ساری برائیاں آج عام ہوتی جا رہی ہیں، جو برائیوں سے بچنے کو کہا گیا تھا، لیکن آج یہ ساری برائیاں امت محمدیہ میں عام ہو گئی ہیں۔
ٹی وی سیریلز دیش کیبل انٹرنیٹ سوشل میڈیا موبائلز ٹیلی فون کمپیوٹر نے آج آواز اور ساز کو گھر گھر پہنچا دیا. شراب پینا عام ہو گیا. زنا کی سرپرستی حکومتیں کرتی ہیں. ان کے نتیجے میں آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں, بھوکمپ آتے رہتے ہیں, باڑھ آ جاتی ہے. لڑکوں کا لڑکیوں کی شکل اپنانا اور لڑکیوں کا لڑکوں کے جیسے گیٹ اپ اپنانا, یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے صورتیں مسخ ہوتی ہیں اور عذاب الگ الگ شکلوں میں ہم پر نازل ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو الگ الگ گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, ان میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں نیک سیرت بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں, یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے, اور کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار سے روکا تھا. اس طرح سے کچھ ان کے اندر نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے انہیں اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ باز آ جائیں. آیت 169. پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث بنے. وہ دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی کا مال بٹورنے لگے اور کہتے تھے ہمیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر ویسا ہی دنیا کا مال ان کے سامنے آتا تو اسے بھی وہ لے لیتے. کیا ان سے کتاب میں یہ مضبوط عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف صرف سچی بات ہی منسوب کریں گے, جبکہ وہ کتاب کو پڑھتے بھی تھے, اور آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہود کے جو پہلے لوگوں میں کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ پرہیزگار لوگ تھے اور کچھ گناہ گار لوگ تھے. اگرچہ زیادہ تر لوگ گناہ گار ہی تھے, لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بالکل نالائق ناخلف نااہل ثابت ہوئے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچ کر دنیا کمانی شروع کر دی اور دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے. اتنا ہی نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے بھی عمل کریں اللہ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. پھر جب بھی کوئی فتویٰ یا مسئلہ پوچھنے آتا تو اس سے وہ رشوت یا مال لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے, یعنی کہ بدلے میں ان کو رشوت چاہیے ہوتا, مال چاہیے ہوتی, دولت چاہیے ہوتی. حالانکہ ان سے یہ پکا عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف کوئی ایسی غلط ناحق بات منسوب نہیں کریں گے, اور یہ بات وہ اپنی کتاب میں پڑھتے اور پڑھاتے بھی تھے. اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ذمے یہ بات لگا دی کہ وہ جیسا بھی چاہے عمل کرے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا, جبکہ وہ تورات سے ایسی کوئی بات نہیں ثابت کر سکتے تھے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے, کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں. پہلا ہے کہ آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان کے لیے وہاں عذاب اور تکلیف ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہر حال میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں, اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا سے کہیں بہتر ہے. کاش کہ تم لوگ اس بات کو سمجھتے. آیت 170. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نالائق لوگوں سے جن کا ذکر ہوا اب ان لوگوں کو الگ کر دیا جو دیندار ہیں, دیانت دار کے ساتھ دین پر قائم ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے قوم میں کتنا ہی فساد پھیل جائے پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں,
اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس راستے پہ مضبوطی سے جمے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیک عمل کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ انہیں اس کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا عدل اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ آیت 171 ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح لٹکا دیا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے والا ہے، اور ہم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح اٹھا دیا اور کہا جو کچھ اس کتاب میں ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ بھی ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر آئے اور اس کے احکام انہیں سنائے گئے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی عادت کے مطابق اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا دیا تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ اگر وہ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پہاڑ ان پر گرا کر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب ڈر گئے اور تورات پر عمل کرنے کا عہد کر لیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پہاڑ اٹھانے کا یہ واقعہ ان کے اپنے مطالبے پر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تورات کو اس وقت پر عمل کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر اٹھا کر دکھائے، لیکن پہلی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر صرف پہاڑ کا ذکر ہے، لیکن سورہ البقرہ میں آیت 63 اور 93 میں صاف طور سے بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ جو تھا اس کا کون سا پہاڑ تھا، یہ کوہ طور کا پہاڑ تھا، طور پہاڑ تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 172 ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت میں کائنات اور انسان کی ذات میں ہدایت کی جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے، اور وہ بات اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتے ہیں، گویا اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا رب اللہ ہے۔ گویا وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے۔ ایک بوند جو جوگ بنی اور مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر کامل اعضاء والا زندہ انسان، اور پھر دیگر بے شمار نشانیاں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے کہ اس کا رب ایک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور اس کے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 53 میں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو معلوم ہوا اس سے کہ انسان کی فطرت ہی توحید پر ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور کا بچہ کامل پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی پیدائشی کسی بھی جانور کا کان نہیں کٹا ہوتا، دنیا میں آنے کے بعد جانوروں کے کان کاٹے جاتے ہیں نا، منت کے وغیرہ کسی طرح۔
تو یہ حدیث تھی بخاری کی 13854775، مسلم میں اس کا نمبر ہے 2658۔ اس فطری عہد کے بعد اب کوئی انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا تھا، یا یہ کہ ہم تو جو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے رہے اسی لیے ہمارا مواخذہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی بہانے بنا نہیں سکتا۔ جب انسان کی فطرت ہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اسی کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے، تو قیامت کے دن مشرک یا کافر کے پاس اپنے شرک کے لیے کیا بہانہ رہے گا۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا فرمایا ہے، اور بے شک شیطان نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا اور ان کے لیے ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ مسلم کی حدیث نمبر 2865 ہے۔ اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ میثاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ میثاق ہے، جو یہ عہد الست کہلاتا ہے، جو عہد الست بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کی تمام اولاد کو ازل میں ان کے آبا کی پیٹھوں سے نکالا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ وہی ان کا رب ہے اور ان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی کہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، اور یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے۔ انہی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا، اور وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے آدم کے صلب سے ان کی تمام اولادوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا تھا نکال کر انہیں اپنے سامنے چیٹیوں کی مانند پھیلا دیا۔ ان سے بالمشافہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا میں حقیقی طور پر تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ ہم نے شہادت دی کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے بس، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 173 ہے، یا تم یہ کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم بھی ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا تو ہمیں ان لوگوں کے لیے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو غلط راستے پر تھے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد اور اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ انسان یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہم تو غافل تھے، ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا ہی شرک کرتے تھے تو بس ان کے ہم کہنے پہ کر دیتے تھے۔ تو یہ بہانہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، بصارت دی، بصیرت دی، سماعت دی، سمجھ دیا، غور فکر کرنے کی صلاحیتیں دی، تو کیوں نہیں اپنے رب کو کھوج لیا، کیوں نہیں اپنے رب کو پہچان لیا؟ آیت 174 ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتوں کو صاف اور آسان انداز میں بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان حق کو سمجھے، اپنی غلطی کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ آیت 175 ہے، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا حال بیان فرمایا ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب کا علم دیا تھا۔ اس کتاب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس میں موجود دلیلوں اور نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارتا۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوا۔ اس نے دنیا کے تھوڑے اور عارضی فائدوں کی خاطر اللہ کی آیتوں کو پیچھے ڈال دیا
اور ان سے بالکل الگ ہو گیا، جیسے سانپ اپنی کیچلی سے نکال کر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، اپنی آیتیں دی تھی، یعنی ہم نے اسے کتاب اللہ کی تعلیم دی تھی اور وہ ایک بڑا عالم اور ماہر جاننے والا بن گیا۔ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر وہ ان آیتوں سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے سلخہ، سلخہ کے معنی ہے خال اتارنا۔ مسلوخ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی خال اتار دی گئی ہو۔ انسلخ الحیۃ کے معنی ہے کہ سانپ اپنی کیچلی سے نکل گیا، جیسے سانپ اپنی پرانی کیچلی چھوڑ کر اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس نے اللہ کی آیتوں کا علم حاصل کیا تھا لیکن پھر اس علم پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس سے بالکل الگ ہو گیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا، وہ ان آیتوں کا عالم بنا، ان کے قاعدے جانتا تھا اور ان کے احکام کو بیان کرنے اور دلیل دے کر ثابت کرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن عمل سے محروم ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل خطرہ علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ علم ہونے کے باوجود اس علم پر عمل نہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت بڑے صحابی اور قرآن کے علم اور عمل میں مشہور تھے۔ امام مالک نے الموطا میں نافع سے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ البقرہ کو 8 سال میں سیکھا۔ یہاں سیکھنے کا مطلب صرف سورہ یاد کر لینا نہیں تھا، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ آیت کو سمجھیں، اس کے حکم کو جانیں، پھر اس پر عمل کریں۔ اس لیے قرآن ان کے لیے صرف پڑھنے کی یا یاد کرنے کی کتاب نہیں تھی، بلکہ زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب تھی۔ ایک اور مشہور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ 10 آیتیں سیکھتے، پھر جب تک ان میں موجود علم اور عمل کو سمجھ نہ لیتے آگے کی 10 آیتوں کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کا سورہ بقرہ کو اتنے لمبے وقت میں سیکھنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کی رفتار سے زیادہ قرآن کا اثر اہم تھا۔ آج ہم کبھی بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے آج اتنے پیج پڑھ لیے، آج اتنے ورق میں نے پڑھ لیے، یا میں نے آج اتنی چیزیں یاد کر لی، یا میں نے اتنی صورتیں حفظ کر لی، آج میں نے اتنا پڑھ لیا۔ لیکن صحابہ کا سوال اس سے آگے تھا، جو پڑھا تھا وہ میری زندگی میں کتنا آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جسے آیتوں کا علم دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس علم کو چھوڑ دیا، پھر اس کی حالت گرتی چلی گئی۔ اور دوسری طرف صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ علم کو عمل سے جوڑا جائے۔ اس لیے طالب علم اور داعی کے لیے اصل سبق یہ ہے کہ قرآن جلدی ختم کرنے کی فکر سے زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک آیت اگر ہماری سوچ بدل دے، ایک گناہ اگر وہ ہمارا چھڑا دے، ایک اخلاق سدھار دے اور اللہ کے قریب کر دے، تو وہ صرف پڑھی ہوئی آیت نہیں رہی، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ یہ آیت ہمیں جھکجھوڑتی ہے۔ علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا انسان کو اس علم سے ہی دور کر سکتا ہے۔ صحابہ قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے میں وقت لگاتے تھے، جبکہ آج ہم اکثر چاہتے ہیں کہ جلدی سے قرآن بس پڑھ لیا جائے، پوری تفسیر ہم سن کر لیں، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے، بہت سارا بس ہم علم جمع کر لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کا علم کتنا ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میرے پاس جتنا علم ہے اس میں میری زندگی کا کتنا آیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس میں سے ہمارے زندگی میں کتنا عمل آیا ہے۔ تو اصل سوال تو یہ ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان اس عالم شخص کے پیچھے لگ گیا تھا کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تھا، اور جب اس مضبوط پناہ سے نکل گیا جو اللہ کی آیتوں کی وجہ سے اسے ملی ہوئی تھی، تو شیطان اس پر حاوی ہو گیا۔
اس کا عمل اس کے علم کے بالکل خلاف ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے اس سے وہ علم بھی چھن گیا، کیونکہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ تھوڑے ہی وقت میں کمزور پڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ شخص سانپ کی طرح ہو گیا جو اپنی کیچلی سے نکل جاتا اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیتا، یا پھر اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنے علم سے نکل گیا اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی انسان اپنے پرانے کپڑے اتار دیتا ہے اور سانپ اپنی کیچلی سے نکل جاتا ہے، پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، حالانکہ پہلے وہ ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر، اپنے پڑھنے کے اوپر بہت زیادہ فخر اور اس طرح سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب تک کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا ہے، اس قرآن کے راستے پہ ایک انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے، تب تک اپنے آپ کے اوپر اس کو کچھ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ علم تو وہی ہے جو انسان کے اندر آئے اور اس کے اندر عاجزی آ جائے۔ اصل علم تو وہی ہے جسے پا کر انسان عاجزی اختیار کر لے، نہ کہ وہ ایسا ہو جائے کہ علم سے باہر ہی ہو گیا، عمل ہی نہیں کرتا، نہ علم نہ عمل۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 176 ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو اپنی ان آیتوں کے ذریعے اسے بلند مقام دیتے، لیکن وہ خود دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا، اس لیے اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ اگر تم اسے بھگاؤ تب بھی وہ ہانفتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی وہ ہانفتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے آپ انہیں واقعہ سناتے رہیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے، یعنی اگر وہ اللہ کی آیتوں پر عمل کرتا رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی توفیق دیتے اور وہ دنیا اور آخرت میں اونچے درجے پاتا اور اپنے دشمنوں سے محفوظ رہتا۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن اس نے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے وہ اس لائق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی توفیق سے محروم کر دیا۔ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی وہ نفس کی نیچی خواہشوں اور دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال دنیا کی لالچ اور اس کی طرف زیادہ جھک جانے کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی، كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جیسے کتے کا حال ہوتا ہے کہ اگر تم اس پر بوجھ ڈالو تو بھی وہ ہانفتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی وہ ہانفتا ہے۔ یعنی وہ ہر وقت لالچ کی وجہ سے زبان باہر نکالے رکھتا ہے اور بہت زیادہ لالچی بنا رہتا ہے۔ اس کے اندر ایسی لالچ پیدا ہو گئی ہے جس نے اس کے دل کو بے چین کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی اس لالچ کو پورا نہیں کر سکتی۔ یلحس جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، یلحس کا مطلب ہے تھکان، پیاس یا کسی اور وجہ سے زبان باہر نکل کر ہانفنا۔ دوسرے جانوروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر حملہ کیا جائے تو وہ دوڑنے اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے وہ ہانفنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور زبان باہر نکال کر ہانفتے ہی نہیں رہتے ہیں۔ لیکن کتا ایسا جانور ہے، وہ تازہ ہوا آسانی سے اندر نہیں کھینچ سکتا اور گرم ہوا باہر نکال نہیں سکتا، اسی لیے اگر کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس چڑھ جائے یا وہ آرام سے بیٹھا ہو، ہر حالت میں اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہانفتا ہی رہتا ہے۔ کتے کی عادت ہوتی کہ آپ اسے ڈانٹیں یا چھوڑ دیں، وہ ہر حال میں ہانفتا رہتا ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، تھکا ہوا ہو یا وہ تندرست ہو، ہر حال میں اس کی زبان باہر رہتی ہے اور وہ ہانفتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے جو دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ اسے نصیحت کیجئے نہ کیجئے اس کے حال میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
دنیا کے مال اور دولت کی لالچ ہر وقت اس کے دل میں بسی رہتی ہے۔ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا اور عمل کرتا، اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حلال دائرے تک رکھتا اور باقی وقت ہر طرح کی لالچ اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت، دین سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل کرنے میں لگاتا، تو وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا۔ لیکن اس کی حالت تو یہ ہو گئی کہ اسے دنیا کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بنا ہر طریقے سے ہر وقت دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس کی حالت اس کتے جیسی ہو گئی جس پر حملہ ہو یا نہ ہو زبان نکال کر ہافتہ ہی رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے وہ شخص جو اپنا دیا ہوا ہبہ واپس لیتا ہے، اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2622، صحیح مسلم اس کا نمبر 1622۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف اپنی آیتیں بھیجی تھی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہوئے ان آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ یعنی اس شخص کی بہت بری مثال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور طرح طرح کے گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اسی لیے ان کی مثال بہت بری ہے۔ یہ شخص جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، یہ کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اللہ عالم یہ شخص کون تھا؟ تو ممکن ہے اس سے کوئی خاص شخص مراد ہو جس کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آیا، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور بندوں کو تنبیہ کی، بندوں کو ساودھان رہنے کو کہا گیا کہ وہ اس جیسی صفات سے بچے۔ اور مومنوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے یہ واقعہ بیان فرمایا تاکہ ایک مومن انسان، مسلمان انسان ان طرح کی چیزوں سے بچ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کا نام نہیں بتایا گیا، اس کی آپ حکمت سمجھیے، اور یہ حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ انسان جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، وہ بہت ہی محتاط رہے، اس طرح کی صفت کہیں اس کے اندر تو نہیں پنپ رہی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی محاسبہ کرے، کہیں ہم سے تو یہ غلطی نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم دنیا کے پیچھے تو نہیں لگ گئے ہیں، کہیں ہم دنیا کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کسی ایک خاص شخص کے بجائے ایسے تمام لوگوں کی مثال مراد ہو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا اور پھر وہ ان آیتوں سے باہر نکل گئے، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو قرآن میں بہت ہی یہ خوبصورتی ہے اور بہت ہی یہ پیاری چیز ہے قرآن کے اندر کہ قرآن میں جو برائی ہوتی ہے وہ کبھی کسی ایک شخص کا نام لے کر کے بتایا نہیں جاتا ہے، تاکہ سارے لوگ یہ سوچ کر ٹینشن فری نہ ہو جائے کہ ہاں بھائی چلو یہاں پہ تو وہ فلاں شخص ہے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اسی کی واقعہ بیان ہوا، یہ خوبیاں اس کی بتائی گئی ہیں اور یہ برائیاں اس کی بتائی گئی ہیں اور اس کا عذاب ایسا ہوا، تو ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، ہم سے اس سے کیا لینا دینا، بس ہمارے بارے میں اس میں کوئی عبرت نہیں، کوئی نصیحت نہیں۔ تو دراصل جب بھی قرآن میں کوئی برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ برائی ایسا تو نہیں ہمارے اندر ہو رہی ہو، اور ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے جیسے بنے جا رہے ہوں۔ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ محاسبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ان آیتوں میں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے انسان کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اسے شیطان سے بچاتا ہے، اور ان آیتوں میں علم پر عمل نہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو بہت نیچے پستی کی طرف گرا دیتے ہیں اور اس پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے۔
تو ان آیتوں سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی خواہشوں میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ انہیں یہ واقعہ سناتے رہیے تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ واقعہ لوگوں کو سناتے رہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، غور و فکر کرے، کفر اور گمراہی، نافرمانی اور اس کے برے انجام سے بچ جائے۔ قرآن کے قصوں کا مقصد صرف قصے سنانا نہیں بلکہ ان سے عبرت لینا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے تو اسے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کی قدر کرنے، اس پر عمل کرنے اور نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ذرا آپ دیکھیں، غور کریں، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کی مثال کتے سے دی ہے جس نے علم ہونے کے باوجود اپنی خواہشوں کو چن لیا۔ کتا ہر حال میں ہافتہ رہتا ہے، آپ اسے بھگائے تب بھی اور جب آپ اس کو چھوڑ دے تب بھی۔ اسی طرح جو شخص دنیا میں مال، شہرت، اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے، اس کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے، جتنا ملتا جائے اتنا وہ اور چاہتا جاتا ہے اور چاہ بڑھتی جاتی ہے، اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اپنی آیتوں کے ذریعے اس سے بلند مرتبہ دیتے، اس کو بلند کر دیتے۔ ذرا غور کیجئے، بلندی علم سے نہیں ہے بلکہ علم پر عمل سے ملتی ہے۔ اس شخص کے پاس اللہ کی آیتیں تھی، وہ حق جانتا تھا، اس کے پاس دین کا علم تھا، لیکن پھر بھی وہ پستی پہ چلا گیا۔ کیوں؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا۔ وجہ بتا دی گئی صاف، خواہشات اور نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کا یہ برا حال ہوا۔ یہ گرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسان اس دن نہیں گرتا جب اس کے پاس علم کم ہو، انسان اس دن گرتا ہے جب وہ اللہ کے حکم سے زیادہ اپنی خواہشاتوں کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ ہر گناہ سے پہلے دل میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی بات مانو یا اپنے نفس کی بات۔ جس دن نفس جیت گیا اسی دن گراوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مثال اس کتے سے کیوں دی ہے؟ کیونکہ کتا ہر وقت ہاپتا رہتا ہے، اس کی حالت کبھی بدلتی نہیں۔ یہی اس دل کی کیفیت ہے جو دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ دولت مل جائے اور چاہیے، شہرت مل جائے اور چاہیے، لوگ تعریف کریں پھر بھی سکون نہیں ہے۔ دنیا کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جس دل میں آخرت بس جائے اسے دنیا کم بھی ملے تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا قرآن نے ہمارے دلوں کو بدلا یا ہماری زندگیوں کو بدلا؟ یا میں قرآن پڑھ کر بھی وہی ہوں اور ہماری زندگی اب بھی ہماری خواہشاتوں کے مطابق ہی چل رہی ہے؟ اللہ کی یہ آیتیں انسان کو بلند کرنے کے کام آتی ہیں۔ اگر وہی آیتیں ہمیں بدل نہ سکے تو گرانے والی چیز علم کی نہیں بلکہ ہمارے اندر کی برائی، نفس کی پیروی کرنا ہے۔ تو آج ہی اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا واقعی میں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کی پناہ اپنا اصلاح کریں، توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 177 ہے۔ بڑی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ خود بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جانتے ہوئے بھی انہیں جھٹلاتے اور ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ آیت 178 ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھی راہ پانے والا ہے، اور جسے اللہ رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں اس شخص کے بارے میں بات آگے بڑھ رہی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا لیکن وہ ان آیتوں سے نکل گیا۔ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پر رہتا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے وہ آخرکار گھاٹے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی اپنی کوئی کوشش یا ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کے دل میں ہدایت پانے کی تڑپ ہوتی ہے، للک ہوتی ہے، جد و جہد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنُهْدِيَنَّهُمْ سَبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. اور پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور قسم ہے نفس کی اور اسے ٹھیک طرح بنانے والے کی، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی گئی. کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے گندا کر دیا، نجس کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے موجود ہیں. اسے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں، اس کی فطرت میں اپنے رب کو پہچاننے کی قابلیت رکھی گئی ہے، اسے آنکھیں، کان، عقل دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، سنے، سمجھے. پھر رسولوں کے ذریعے بھی جو اسے ہدایت کے صاف صاف راستے بتائے گئے. اس لیے جو شخص ہدایت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر حق کا راستہ چنتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. لیکن جو شخص ہدایتوں کے دلیلوں سے منہ موڑتا ہے، اپنی آنکھوں، کانوں اور عقل کو صحیح کام میں نہیں لاتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو وہ خود گمراہی کا راستہ چنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، منافقت کی بیماری. تو اب دیکھیں ہدایت کون پاتے ہیں؟ ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جو لوگ اپنی آنکھوں اور اپنے دل اور دماغ پر خواہشوں کی پٹی باندھ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں گمراہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور اصل میں نامراد اور بدنصیب وہی شخص ہے جو ہدایت کی تلاش نہیں کرتا اور اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کرتے تھے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ سیدھی راہ پر لگا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لگا سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 868 اس کا نمبر ہے. آیت 179 ہے. اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ چوپائے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دل اور دماغ اس لیے دیے کہ وہ غور فکر کرے، آنکھیں اس لیے دی کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اور کان اس لیے دیے کہ وہ اللہ کا کلام اور حق کی باتیں سنیں. لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. انہوں نے ان سے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا جانور اپنی ضرورت کے مطابق اٹھاتے ہیں، اور اس طرح گمراہ ہو گئے. دھیرے دھیرے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے دل، آنکھیں، کان ہوتے ہیں اور ان سب کے ہونے کے باوجود وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس کے لیے انہیں دیا گیا تھا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک پہنچانے والے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے علم میں جان لیا تھا کہ ان میں سے کون کس طرح کے عمل کرے گا، اور اپنے اس علم کے مطابق اس نے ان کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھ دیا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے اور اس سے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3208 ہے۔ آپ دیکھیں کہ دل، آنکھ، کان اللہ نے ہمیں کس لیے دیے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل، آنکھیں، کان اس لیے دیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ دل سے اللہ کی نشانیوں اور اس کی باتوں کو سمجھیں، آنکھوں سے اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، اور کانوں سے حق کی بات سنیں اور اسے قبول کریں۔ لیکن جو شخص ان صلاحیتوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس کی حالت چوپایوں جیسی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو جتنی سمجھ دی گئی ہے وہ کم سے کم اس کا استعمال کر کے اپنے فائدے اور نقصان کو پہچان لیتے ہیں۔ جس چیز میں انہیں فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے اندر دھیرے دھیرے یہ سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے اصل فائدہ کس چیز میں ہے اور اصل نقصان کس چیز میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جانور، گلی کا جو کتا ہوتا ہے نا، یا تو چوپایوں سے مثال دی گئی ہے انسان کی، انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ گلی کے کتے آپ دیکھیں کہ کھانا جب باہر ڈالا جاتا ہے تو وہ گلی کے کتے بھی اپنے کھانے ڈالنے والے مالک کے کتنے زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں، اس کے آگے دم ہلاتے ہیں، رات دن اس کے گھر کی چوکی داری کرتے ہیں، اس کے گھر کے دائیں بائیں سب طرف چوروں سے حفاظت کرتے ہیں، اس کے آگے ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، صرف بس اس لیے کہ 2 وقت وہ آدمی اس کو کھانا ڈال رہا ہے، کبھی کبھی ڈالا یا کبھی نہیں بھی ڈال رہا، لیکن اتنی وفاداری۔ ایک کتا جو ایک معمولی سا جانور ہے نا، ایک جانور وہ اپنے صرف کھانا دینے والے کے مالک کی اتنی وفاداری، لیکن آج انسان، جس رب نے انسان کو سب کچھ دیا، سب کچھ، آپ سوچیں کہ کتنی ساری نعمتیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ذرے سے اللہ نے ہم سب کو کمال پہ پہنچایا، نہ جانے اللہ نے ہم سب کو کتنی نعمتوں سے نوازا، پھر بھی حالت یہ ہے کہ آج اللہ نے جو ہمیں نعمتیں، جو چیزیں، یہ ناک، آنکھ، کان، عقل، صلاحیت، ہمارا ہاتھ پیر، جسم جو دیا، جس مقصد کے لیے دیا، لیکن ہم اس سے یہ سب کام نہیں کر رہے۔ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے آقا کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے اور وہ کن چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے، یہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسے ایک چوپائے سے بھی بدتر ہے آج کا انسان۔ پورے قرآن مجید میں یہ 2 آیتیں نہیں ملیں گی آپ کو ایسی جہاں پر انسان کی مثال ایک کتے سے دی گئی، ایک عالم کی مثال کتے سے دی گئی اور ایک انسان کی مثال چوپائے سے دی گئی۔ بہت ہی زبردست یہ دونوں ہی آیتیں ہیں، دلوں کو جھکجھوڑ دینے والی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحقاف آیت نمبر 26 میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون، سورہ الحج آیت نمبر 46 میں، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا انہیں کان ایسے ہوتے جن سے وہ سنتے، یا اصل میں
آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اولائی کا کلانام بل انہم عدل، یہ لوگ چوپایوں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں کی طرح ان کے پاس بھی دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی حالت تو جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہے۔ جانور کم سے کم اپنے چرواہے کی بات تو مان لیتے ہیں جب وہ انہیں ہاکتا ہے یا سختی کرتا ہے، چاہے وہ جس کی بات کو سمجھتے ہوں، چاہے وہ اس کی بات سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، لیکن اپنے چرواہے کی بات وہ فوراً مان جاتے ہیں نا، جو اس کا مالک ہوتا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس عقلیں ہونے کے بعد، صلاحیتیں ہونے کے بعد، آنکھ، کان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت موجود ہونے کے باوجود اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی گمراہی اور بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے بل ہم عدل، یعنی وہ جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا ایک انسان کے لیے آیت، کتنا دل کو جھنجھوڑی جائے آیتیں، پھر بھی لوگ ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں کی طرح ان کے پاس بھی دیکھنے، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی حالت جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اولئک هم الغافلون، یعنی یہ لوگ اپنے اصل مقصد زندگی سے غافل ہیں، انہیں یہ یاد نہیں کہ انہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ موت کے بعد زندگی اور اللہ کے سامنے ہونے والی جواب دہی سے وہ بے فکر ہو گئے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور ان کے احکام سیکھنا ہر شخص پہ فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ بس انسان دنیا میں آئے، کھائے، پیے، موج مستی کرے، بٹر گستی کرے اور چلا جائے۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سب دیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ دل، آنکھیں، دماغ، کان، سب صلاحیتیں، سمجھ بوجھ اور فکر، سب خاص مقصد کے لیے دیے گئے ہیں، تاکہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پالے، اپنی رب کی رضامندی والے کام کرے، نہ کہ اس لیے کہ بس ان سے یہ مس یوز کرے۔ نہیں، تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 180 ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کام کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی بہترین نام ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس کے علاوہ 3 اور مقامات پر بھی آیا ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 اور سورہ حشر میں آیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ یہ ایسا عظیم اور با جلالت نام ہے جو صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے خاص ہے، جو اس کا ذاتی نام ہے۔ الحسنہ، جو یہاں پہ لفظ آیا ہے الحسنہ، احسن کی مؤنث، یعنی سب سے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جو ان کو احسان یعنی یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2736 ہے۔ احسا، جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، احسا کے معنی ہے یاد کرنا، گننا اور ان کی حفاظت کرنا، یہ سب آتے ہیں۔ یعنی انسان ان کے معنوں پر ایمان لائے، برکت اور ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ انہیں گن کر پڑھے، انہیں یاد رکھے، ان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس آیت میں جو دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے،
یعنی جس بات کی دعا کرنی ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. مثال کے طور پہ اے رحیم مجھ پر رحم فرما، اے رزاق مجھے رزق عطا فرما. قرآن اور حدیث میں کئی اور نام بھی آئے ہیں. علماء نے اسماء حسنہ پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں. کچھ علماء نے قرآن اور حدیث سے 1000 سے زیادہ اسماء حسنہ نکالے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کے ناموں کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم پہنچے تو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسے سنے اسے سیکھ لینا چاہیے. دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی فداؤک اسألک بکل اسألک بکل اسمی ہوا لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. ٹرانسلیشن ہے اس کا، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں یا بندی ہوں، تیرا بندے کا بیٹی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا معاملہ تیرے حکم کے مطابق ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے. میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جو تیرا ہے، جسے تو نے اپنا خود نام رکھا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو پسند کیا ہے. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. تو اس مبارک دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اسما کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام صرف 99 تک محدود نہیں ہے. حدیث شفاعت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حاضری کی اجازت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد اور ثنا کریں گے جو صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 194 اس کا نمبر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہے، جو اسے یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. تو جو ہمارے سامنے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں تو وہ 99 نام ہیں. تو ان 99 ناموں کو انسان یاد کرے، اس پہ غور و فکر کرے، اس پہ تدبر کرے، اور پھر اسی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے، اپنے عمل کو اصلاح کرے، تو انشاءاللہ پھر وہ جنت میں ضرور جائے گا. فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، پس انہیں انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کرتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یعنی کج روی نہ کی جائے. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا یلہدونا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہا دال، اور الہاد کے معنی کسی ایک طرف مائل ہونا ہے. اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے. دین میں الہاد کا مطلب ہے کج روی اور گمراہی اختیار کرنا. یہ لحد یلہدونا کا معنی مفہوم روٹ ورڈ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. تو دین میں الحاد کا مطلب کیا ہے؟ دین میں الحاد کا مطلب یہ ہے
کج روی اور گمراہی اختیار کرنا۔ اس کج روی کی تین صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں کج روی یعنی الحاد کی تین صورتیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نام سے وہ اپنے بت کا نام لات اور اس کے صفاتی نام عزیز سے عزا بنا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، اللہ کا جو نام ہے صفاتی نام اللہ، تو اللہ کے نام سے انہوں نے اپنے بتوں کے نام لات رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عزیز جو نام ہے اس نام سے ان لوگ نے اپنے بتوں کا نام عزا بنا لیا تھا۔ تو یہ اس طرح سے یہ کجروی کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ تیسری صورت کیا ہے، اللہ کے ناموں میں کمی کر دینا، مثلا اسے صرف ایک خاص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، باقی نام کیا ہے، صفتی نام ہے۔ فرمایا کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے بارے میں کج روی کرتے یعنی سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں۔ سیدھے راستے سے ہٹنے کا مطلب یہ کہ کوئی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا نام رکھ لے، کوئی اور نام رکھ لے، یا ایسے لفظ سے پکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ تو کچھ قوموں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے نام رائج ہیں جو ایک سے زیادہ معبودوں میں سے کسی ایک کے لیے بولے جاتے، جیسے یزدان یا بھگوان یا رام، یہ اس طرح سے۔ تو ایسے نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے سے بچنا فرض ہے۔ سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھے جائے، جیسے لات، منات، عزا، اس طرح سے مشرکین مکہ نے رکھے تھے، اور یہ الفاظ اللہ، عزیز، منان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ ابن کثیر میں ایسا لکھا گیا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کجروی کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسما کو ٹونے ٹوٹکے میں استعمال کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو دنیاوی مقصد حاصل اگرچہ ہو جائے گا لیکن سزا انہیں ضرور ملے گی، یعنی کہ بہت سارے لوگ جادو ٹونے ٹوٹکے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے واضح معنی سے انکار کر دیا جائے، جیسے اسے تعطیل کہا جاتا ہے، یا ان کے معنی کو بدل دیا جائے، اسے تعویل کا نام دیا جائے، یا ان کو مخلوق کے مشابہ سمجھا جائے، اسے تشبیہ کہا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ معلوم ہی نہیں ان کا مطلب کیا ہے، اس سے تفویض کہا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان صفات پر مشتمل الفاظ کا جو مطلب ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ سمیعن ہے، مطلب کیا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا ایسا نہیں ہے جیسے مخلوق کے سننے کے جیسا ہے، اس کا سننا اس کی ذات اور اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لیکن وہ کس طرح سنتا ہے، اس کی سننے کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، وہ کسی زندہ یا مردہ یا کسی کمپنی وغیرہ یا کسی شاپس وغیرہ کے نام رکھے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے کسی جنرل اسٹور کا نام الرحیم یا الرحمن رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے اور کسی دوسرے کو بھی ان الفاظ کے ساتھ پکارا جائے۔ مثال کے طور پہ کچھ جاہل اور مشرک لوگ پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو پیر دستگیر کہتے ہیں، یعنی ڈوبنے والے یا گرنے والے کا ہاتھ تھامنے والا، اور یہ وظیفہ بھی کرتے رہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا، یا عبد القادر شے اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے اے عبد القادر اللہ کے لیے کچھ کیجئے، اس طرح سے۔ تو اسی طرح کچھ جاہل لوگ حضرت علی حضویری رحم اللہ علیہ کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خزانے بانٹنے والا،
اور غوث اعظم کا مطلب لیتے ہیں بہت بڑی فریادیں سننے والا. یہ سب تمام یہ سب جو صورتیں ہیں یہ الہاد کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کجروی کی کیٹیگری ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، الہاد کی 3 بڑی صورتیں ہیں. پہلا یہ ہے اللہ کے ناموں میں تبدیلی کرتی جائے، جیسے مشرکین نے کیا تھا. مثال کے طور پر اللہ کے نام سے اپنے بت کا نام رکھ لیتے تھے. اللہ کے نام سے وہ اپنے بت کا نام لات رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام عزیز سے انہوں نے اپنے بت کا نام عزا رکھا تھا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اپنی طرف سے ایسا اضافہ کر دیا جیسے اللہ نے حکم نہیں دیا. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دینا، مثلا اسے صرف ایک خاص نام سے پکارا جائے اور دوسرے جو صفاتی نام ہے اس سے پکارا نہ جائے. یہ ساری صورتیں الہاد کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 181 ہے. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے. یہاں پر جو لفظ آیا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، یہاں امتن سے ایک مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. وہ لوگوں کے بیچ اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم.